جو بندہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد ایک مٹھی چینی، ایک مٹھی چاول، ایک مٹھی گندم اور 10 روپے کا نوٹ، ان 4 چیزوں کے اوپر سورت کوثر کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لے جو ترتیب ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، پورا سال اس بندے کو کبھی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی، اس کے گھر سے کبھی رزق نہیں ختم ہوگا، اس کے گھر کا چولہا کبھی بند نہیں ہوگا۔ تو پیارے دوستو، یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اگر آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے سامان نہیں، آپ کے پاس گھر نہیں، گاڑی نہیں، بنگلہ نہیں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال عطا فرمائے، وافر مقدار میں عطا فرمائے، مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے۔ اگر آپ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس رات کو غنیمت سمجھیں، چاند رات کو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ آپ کے گھر کا کبھی لنگر ختم نہیں ہوگا، کبھی کھانا ختم نہیں ہوگا، آپ کے گھر سے کبھی راشن ختم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی تاثیر اور طاقت اس قدر زیادہ ہے کہ یہ سورت کوثر ہے، قرآن مجید کی سورت دیکھنے میں تو چھوٹی سورت ہے، اس کی 3 آیات ہیں، اور 3 آیات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور تاثیر رکھی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو جو عطا کیا وہ بے حد بے حساب عطا کیا ہے، یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب کوثر کی کوئی حد نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں اس کی خاطر، ان شانیک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن وہی بے نام و نشاں ہوگا۔ اس میں بڑی بات جو میں آپ کو بتا دوں، آج لوگوں کے دشمن بہت زیادہ ہیں جو لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، کسی کو کسی کا کھانا پینا برداشت نہیں ہوتا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، لوگوں کے اندر انا اور حوث اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کا کھانا پینا کسی سے برداشت نہیں ہوتا، کسی کا رہنا کسی سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو یہ تمام چیزیں اس وظیفے کے ساتھ آپ کو آزاد کر دیں گی، آپ کے دشمن آپ کو پریشان نہیں کریں گے، آپ کی طرف میلی نگاہ سے بھی کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس کے اندر فرمایا ان شانیک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشاں ہوگا۔ تو پھر دوستو، جو بندہ اس صورت کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لے اس کی حاسدین سے حفاظت ہو جائے گی، جادو جنات سے حفاظت ہو جائے گی، نظر بد رجت اور اسی طرح بندش سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ سب سے بڑی اور اہم بات ہے کہ دشمنوں سے اس کی حفاظت ہو جائے گی، جس کے پیچھے دشمن پڑے ہوئے ہیں، کبھی کاروبار بند کر دیتے ہیں، کبھی فلاں، کبھی کہیں پر بندش، کبھی کالا جادو، کبھی نیلا جادو، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، جن کو شک و شبہات بھی ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس عمل کی اس قدر زیادہ برکت اور تاثیر ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ محلے کے غریب ترین شخص ہیں، انشاءاللہ اگلا سال آنے سے پہلے عمل صرف 1 دن کا ہے، لیکن اگلا رمضان آنے سے پہلے لوگ آپ سے پوچھیں گے بتاؤ ایسی کہاں سے آپ پر کرم نوازی ہوگی کہ آپ کے گھر میں اتنا رزق، اور آپ کی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حل فرمائے گا کہ آپ بس سوچتے ہی رہ جائیں گے، دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ رات بڑی اہم رات ہوتی ہے، کیونکہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، دوزخ کو بند کر دیا جائے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، رحمت اور برکتوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، یہ رحمتیں حاصل کرنے کا، برکتیں حاصل کرنے کا، اللہ کو منانے کا، اللہ کی بارگاہ سے کچھ حاصل کرنے کا دن ہے۔ آپ ضرور اس رات میں یہ 10-15 منٹ کا عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشیوں والی زندگی بنا سکتے ہیں، پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس رات عمل کے بعد رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خالی نہیں لٹائے گا، انشاءاللہ وہ اپنی رحمت سے آپ کو ضرور مالا مال فرما دے گا۔ سورت کوثر کی پہلے بھی میں نے مختلف فضائل وغیرہ بیان کیے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، یہ پڑھی آقا علیہ السلام نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے کوثر عطا کی، پاس یہ جنت میں ایک نہر ہے جو جاری ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد ہیں، میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی تک مارا تو وہ انتہائی خوشبودار کستوری تھی۔ تو دوستو، آپ نے سنا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان اس کے مطابق کہ پھر حضور علیہ السلام کے ایک اور فرمان سن لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوثر جو ہے یہ جنت کی ایک نہر ہے،
اور قیامت کے دن جب میرے امتیوں کو پیاس لگے گی تو میں اپنے امتیوں کو ایک پیالہ جام آب کوثر کا پلاؤں گا، وہ جو 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ فرمایا جس بندے کو ایک مرتبہ وہ پیالہ مل جائے گا میرے امتی کو، دوبارہ کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی معاشر کے میدان میں۔ اسی طرح جو بندہ اس عمل کو ماہ رمضان المبارک کی چاند رات کر لیتا ہے، دوبارہ اسے رزق کے حوالے سے پریشانی نہیں آئے گی، رزق کے حوالے سے پیاس نہیں لگے گی۔ میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں، اور یہاں پر ایک گزارش کر دوں کہ آپ سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد، کیونکہ ہم نے سلسلہ شروع کر دیا ہے ابھی سے درود پاک پڑھنا، تو آپ دوست احباب بھی 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھیے گا، تاکہ آپ کو بھی جب چاند کو دیکھا جائے اس وقت جب دعا کی جائے اجتماعی تو اس کے اندر آپ کا بھی نام شامل کر لیا جائے۔ اب میں آپ کو بتا دوں وظیفہ، آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کہیں سے سکپ نہ کیجیے گا، تاکہ اس وظیفے کی کوئی بھی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ جب آپ نے محنت بھی کرنی ہے، بیٹھنا بھی ہے، وقت بھی دینا ہے، پھر اگر آپ کو اس کی عمل کی مکمل افادیت حاصل نہ ہو، فائدہ حاصل نہ ہو، تو پھر آپ کا وقت کا ضیاع ہے۔ اس لیے آپ 2 منٹ زیادہ ویڈیو کو دے لیں اور 2 مرتبہ دیکھ لیں کوشش کر کے، تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے۔ پھر دوستو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اپنے گھر کے اندر جو آپ کے معمولات کے مطابق گندم ہے، چینی ہے اور اسی طرح چاول ہیں، یہ 3 چیزیں آپ الگ الگ پلیٹوں میں ڈال لیں اور اپنے سامنے رکھ لیں۔ جب چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے تک کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور آگے جو 24 گھنٹے ہیں بعض اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ کر لینا چاہیے، لیکن اس کی زیادہ تاثیر جو ہے وہ صبح تہجد تک، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد تک ہے، سورج نکلنے سے پہلے تک۔ اور آپ یکم رمضان المبارک کو بھی کر سکتے ہیں، تب بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کی تاثیر ضرور نصیب ہوگی۔ اگر اس حد تک نہ تو پھر کم از کم کسی حد تک آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، یہ 4 چیزیں لے کر اپنے سامنے رکھنی ہے، 3 پلیٹوں کے اندر، ایک میں گندم، ایک میں چاول، ایک میں چینی، اور ان کے اوپر 10 روپے کا نوٹ رکھ دینا ہے۔ اب آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی کہ درود ابراہیم، میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیں، انشاءاللہ اگر ساتھ پڑھ لیں گے تو برکت ہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو، یہ 11 مرتبہ درود پاک آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس سورت کے پڑھنے کے اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، اور بات کے بعد آپ نے باوضو اس عمل کو کرنا ہے، آپ کا منہ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے 129 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے، باقی آپ نے بسم اللہ کے بغیر ہی اس سورت کو مکمل کرنا ہے۔ مکمل کرنے کے بعد وہ جو چینی ہے اس کو اپنی گھر والی چینی کے اندر شامل کر لینا ہے، جو چاول ہیں اور باقی چیزیں ہیں وہ آپ نے اپنی باقی گھر والی چیزوں کے اندر ملا لینی ہے، اور جو آپ کے پاس 10 کا نوٹ ہے اس کو اوپر دم کر کے اس کو اپنے گھر کے اندر جہاں پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھ لیں، یا ہر وقت اپنے پرس کے اندر رکھیں، اس کو اوپر لکھ لیں کہ عمل والا نوٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب تک وہ نوٹ آپ کے پاس رہے گا آپ سے رزق نہیں ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا امین ناصر، والسلام۔